حق بولنے، حق سمجھنے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس حصے کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شان و شوکت، آپ کی عظمت، آپ کی تعریف، آپ کی بلندی اور آپ کا تقوی اور آپ کی سخاوت کا ذکر ہے کہ کریم رب نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، اتنی بڑی شان و شوکت عطا فرمائی۔ جتنا کچھ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے خرچ کیا، لگایا، دین اسلام کے مطابق ڈھالا، رب بے نیاز نے اس ساری نیکیوں کو قبول فرمایا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ وہ صحابی رسول ہے جس کے ہر عمل کو آپ سرکار نے پسند فرمایا، آپ کے خدا نے بھی پسند فرمایا۔ مسجد نبوی کی مسجد کی طرف لوگوں کے گھروں کے دروازے ہوا کرتے تھے اور لوگ اپنے دروازوں سے مسجد نبوی میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور آخری وقت میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ہر صحابہ کے ہر دروازے کو بند کروایا، سوائے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کے ہر کسی کا دروازہ بند ہو گیا، دوسرے رخ دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ ایک ہی ہستی باقی تھی جو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کی تھی۔ ان کا دروازہ وہی انداز، وہی طریقہ کار، اسی انداز میں بحال رہا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ان کے دروازے کو بند کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، اور یہی تو فرق تھا ہر صحابی میں، ہر غلام میں، ہر غلامان مصطفیٰ میں۔ دوسرے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، دوسرے بھی نبی کے حب رکھنے والے، دوسرے صحابہ بھی اپنے نبی رحمت سرکار کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے، یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کی عظمت، جن کی تعریف میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کس کی تعریف کوئی کون اور کرے، کسی کی تعریف کوئی کون کرے، مگر صدیق اکبر تیری شان پر قربان جاؤں، تیری تعریف تو میں محمد عربی کرتا ہوں۔ سخاوت میں دیکھا جائے، عمل میں دیکھا جائے، محبت میں دیکھا جائے، نیکیوں کے پلڑوں میں دیکھا جائے، نبی کے ساتھ وفاداری میں دیکھا جائے، وفاداری میں دیکھا جائے، ہجرت کی باری آئے تو اس وقت اس غلام کی محبت کے انداز کو دیکھا جائے، یا پھر نبی کے حکم پر جان نشاور کرنے والے اس صحابی رسول کے انداز کو دیکھا جائے، تو ہر گھڑی، ہر وقت، ہر انداز میں اس کا انداز نرالا ہی رہتا ہے، انداز مختلف